السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین کرام، آج ہم اس ویڈیوز میں بات کرنے والے ہیں کہ تجارت کیسے کریں، تجارت کا طریقہ کیا ہے، تجارت میں کیا کیا چیزیں ہمیں اپنانا ہوگا اور کیا نہیں، اور تجارت میں ہمیں کیا کیا چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر آپ اس ویڈیوز کو پورا کمپلیٹ دیکھ لیتے ہیں تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں یہاں سے آپ کو بہت کچھ جانکاری ملنے والا ہے، تو ویڈیوز میں بنے رہیے گا اینڈ تک۔ تو ناظرین کرام، تجارت میں برکت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے تو یہ سنت بھی ہے، لہٰذا مسلمانوں کو تجارت کی طرف راغب ہونا چاہیے۔ جس طرح ہر کام کے اصول ہوتے ہیں اسی طرح تجارت کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہیں جن پر عمل کر کے ہی کامیابی مل سکتی ہے۔ آج سے صدیوں پہلے صحابہ کرام نے اسلامی اصولوں کے تحت تجارت شروع کی تو لوگ ان کی ایمانداری اور خوش اخلاقی سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرنے لگے۔ ایک چینی کہاوت ہے، جو شخص خوش اخلاق نہیں ہے اسے دکان نہیں کھولنی چاہیے۔ ہمارا تو یہ حال ہے کہ اگر ہمارا کاروبار نہیں چل رہا ہے تو برکت کے لیے قرآن خوانی اور آیت کریمہ کا ورد کروائیں گے، اور اگر کاروبار چلنے لگ گیا تو گاہکوں سے انتہائی بدتمیزی سے پیش آئیں گے۔ تجارت شروع کرنے اور کامیابی سے جاری رکھنے کے لیے کچھ اصول ذکر کیے جا رہے ہیں، انہیں اچھی طرح یاد رکھیں۔ نمبر 1، قرض لے کر کاروبار ہرگز شروع نہ کرے، بلکہ پہلے کچھ بچت کرے پھر پونجی لگائیے۔ صرف قرض سے کاروبار کا آغاز کامیاب تجربہ نہیں ہے۔ نمبر 2، تجارت کے لیے سود پر ہرگز پیسہ نہ لے، کیونکہ سود میں برکت نہیں ہے، وبال ہے۔ سود اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ نمبر 3، ساری جمع پونجی نہ لگا دے، کیونکہ کاروبار جمنے اور اس کو فروغ پانے میں کچھ وقت تو لگتا ہی ہے، بلکہ کئی بار سالوں لگ جاتے ہیں۔ تب تک اپنے گھریلو خرچ کے لیے رقم آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ کاروبار چاہے کچھ بھی کرے، اس کا تجربہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے کسی کارخانے یا دکان میں ملازمت کرے یا کوئی اور ذریعہ اختیار کرے، اس سے آپ کو کام کی چھوٹی موٹی چھپی ہوئی اہم چیزیں معلوم ہوگی۔ ہمارے بہت سے بھائی باہر ممالک میں زندگی بھر کما کر رقم جمع کرتے ہیں، مگر بغیر کسی تجربے کے کوئی بھی کاروبار شروع کر دیتے ہیں اور نتیجتاً اپنی ساری رقم ڈبو بیٹھتے ہیں۔ نمبر 4، کسی کی دیکھا دیکھی یا دوسروں کے کہنے میں آ کر کوئی کاروبار شروع نہ کرے۔ تجارت اسی چیز کی کرے جس کا آپ کو تجربہ ہو اور اس کی طرف طبیعت راغب ہو۔ نمبر 5، کوئی بھی کاروبار کرے ہمیشہ چھوٹے پیمانے پر شروع کرے، پھر اسے آہستہ ترقی دینے کی کوشش کرے۔ اپنے کارخانے اور دکان کے چھوٹے سے چھوٹے کام تک خود بھی انجام دینے کی کوشش کرے، خواہ اس کے لیے ملازم ہی کیوں نہ موجود ہو، تاکہ کبھی ان کی اتفاقیہ غیر موجودگی میں آپ کو پریشانی نہ ہو۔ نمبر 6، پرانے ملازمین کی قدر کرے اور ان کے سکھ دکھ میں شریک ہو، اس سے آپ کو ان کے تجربوں سے زیادہ دنوں تک فائدہ ہوتا رہے گا۔ بالخصوص چھوٹے گاہکوں سے خوش اخلاقی سے پیش آئیے۔ اگر کوئی گاہک سامان نہ بھی خریدے تو بھی اپنی دکان میں آنے کے لیے اس کا شکریہ ادا کرے۔ اگر جگہ ہو تو پانی پلانے کا بھی انتظام رکھے۔ گاہکوں کے ساتھ آنے والے چھوٹے بچوں کی چاکلیٹ ٹافیاں دے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لوگوں کا دل جیتنے اور ان کو قریب لانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ نمبر 7، سامان میں اگر واقعی عیب ہو تو بہانے نہ بنائیے، بلکہ تبدیل کر کے دے۔ اپنے کام میں کچھ نہ کچھ دوسروں کے مقابلے انفرادیت لائیے۔ جیسے آپ درزی ہیں تو گاہک کے بنا کہے ہی کپڑوں میں ذرا اچھا بٹن لگا دے۔ چائے کا اسٹال چلاتے ہیں تو چائے میں الائچی اور ادرک ڈال دے۔ کھانے کا ہوٹل ہے تو کھانے کے ساتھ کوئی اچھی سی چٹنی ہی بنا کر پیش کر دے۔ بہت ہی معمولی خرچ کر کے بھی آپ اپنی انفرادی پہچان قائم کر سکتے ہیں۔ پیکنگ سے زیادہ
کوالٹی پر دھیان دیں۔ نمبر 8، اپنے ہم پیشہ لوگوں سے دوستانہ تعلقات بنائیے، ان سے رابطے میں رہیے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ ہم پیشہ تاجر سے حسد رکھتے ہیں، جو کہ نہایت نقصان دہ ہے۔ روزانہ اخبارات کا مطالعہ کرے، کاروباری حالات پر نظر رکھے، اپنی قابلیت سے زیادہ بڑھ چڑھ کر دعویٰ اور وعدہ نہ کرے۔ طے شدہ وقت سے پہلے متوقع کوالٹی سے بہتر اور مقررہ لاگت سے کم میں پورا کیا جانے والا کام گاہک کے ہی اطمینان اور آپ کی کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ کاروبار خالص اسلامی اصولوں پر کرے اور اپنی دنیا سمیت آخرت کو بھی بہتر بنانے کا سامان کرے۔ زکوٰۃ بالکل صحیح حساب لگا کر ادا کرے اور اپنے کاروبار کی حفاظت صدقہ کے ذریعے کرے۔ قسم کھا کر مال بیچنے سے مال تو بک جاتا ہے مگر برکت ختم ہو جاتی ہے۔